صلی علی علی محمد و آل محمد۔ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین کی دعا 8ویں دعا سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان من دعائی علیہ السلام فی استعاذت من المکارہ و سی الاخلاق و مدامت الافعال۔ امام کی دعا ہے جس میں امام نے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگی ہے برے اخلاق سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے اور مذموم افعال سے۔ اللہم انی اعوذ بکا من ہیجان الحرص، خدایا مجھے حرص، طمع، لالچ سے محفوظ فرما، وسورۃ الغضب، اور خدایا مجھے بے جا غصہ کرنے سے محفوظ فرما، وغلبۃ الحسد، اور مجھے محفوظ فرما کہ حسد مجھ پر غالب آ جائے، وضعف الصبر، اور میں بعض اوقات بے صبری کروں، اس سے مجھے محفوظ فرما، وقلت قناعت، اور قناعت کی قلت سے مجھے محفوظ فرما، وشقاصۃ الخلق، اور بد اخلاقی سے محفوظ فرما، والحاح الشہوہ، اور شہوت پرستی سے مجھے محفوظ فرما، وملکۃ الحمیہ، اور مجھے ضد بازی کرنے سے محفوظ فرما، ومتاعبۃ الہوا، ہوائے نفس سے مجھے محفوظ فرما، ومخالفۃ الہدی، ہدایت سے دور رہنے سے مجھے محفوظ فرما، وصنعۃ الغفلہ، اور غفلت سے مجھے محفوظ فرما، وتعاطی الکلفہ، مشکلات سے مجھے محفوظ فرما، وایثار الباطل الحق، اور مجھے خدایا تو محفوظ فرما کہ میں باطل کو حق پر ترجیح دوں، والاصرار المعاصم، اور گناہ پر اصرار کرنے سے مجھے محفوظ فرما، واستصغار المعصیہ، خدایا تو مجھے محفوظ فرما کہ میں گناہ کو کم سمجھوں، واستکبار الطاعہ، اور اپنی جو طاعت ہے اس پر مغرور ہو جاؤں اور گھمنڈ کروں، ومباحت المکثرین، خدایا مجھے دولت مندوں جیسی فخر فروشی اور غرور کرنے سے محفوظ فرما، وازارۃ المقلین، اور مجھے اس سے بھی محفوظ فرما کہ میرے پاس اگر مال و متاع نہ ہو تو میں اپنے آپ کو کم سمجھوں، وسوء الولایہ لمن تحت ایدینا، خدایا تو مجھے محفوظ فرما کہ میں ان لوگوں سے بدسلوکی کروں کہ جو میرے سپرویژن میں ہیں، وترک شکر لمن استعان العارفۃ عندنا، خدایا مجھے اس سے محفوظ فرما کہ میں تیرے شکر کو چھوڑ دوں، ان نعمتوں کی وجہ سے شکر نہ ادا کروں تیرا جو تم نے مجھ پر نعمتیں انعام کی ہیں، وَأَن نَعْضُدُ ظَالِمًا، خدایا تو مجھے محفوظ فرما کہ میں کسی ظالم کا مددگار بن جاؤں، وَنَخْذُلُ مَأْلُوفًا، اور کسی مظلوم کو تنہا چھوڑ دوں، وَنَرُومُ مَا لَيْسَ لَنَا بِحَقٍ، مجھے محفوظ فرما جس چیز کا مجھے حق نہیں ہے، جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اس کو تجھ سے طلب کروں، وَنَقُولُ فِي الْعِلْمِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، خدایا تو مجھے محفوظ فرما میں علم کے مقابلے میں، علم کے میدان میں، علم کے معاملے میں بغیر علم سے بات کروں، وَنَعُوذُ بِكَ نَنْتَوِي عَلَى خَشِّ أَحَدٍ، خدایا تو مجھے محفوظ فرما اس سے کہ میں کسی کے متعلق خیانت کروں، وَنُعْجِبُ بِأَعْمَالِنَا، اور میں اپنے اعمال کی وجہ سے مغرور ہو جاؤں اور خود پسند ہو جاؤں، وَنَمُدُّ فِي أَعْمَالِنَا، اور خدایا تو مجھے محفوظ فرما کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے اعمال پر فخر کرنا شروع کر دوں اور گھمنڈ کرنا شروع کر دوں۔ امام زین العابدین کی جو دعائیں ہیں ان میں ایک درس پایا جاتا ہے، ایک پیغام پایا جاتا ہے، ایک اخلاقی پہلو پایا جاتا ہے کہ امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی دعا کرنی چاہیے۔ ضرور ہے کہ ہمیں اولاد کے لیے دعا کریں، ہم مال کے لیے دعا کریں، پیسے کے لیے دعا کریں، مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں، لیکن ساتھ ضروری ہے کہ اچھے اخلاق کے لیے دعا کریں خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا ہمیں حسد سے محفوظ فرما، غیبت کرنے سے محفوظ فرما، ہمیں جو ہے وہ ایسے کام کرنے سے محفوظ فرما جو تیرے جو ہے وہ ناپسند میں آتے ہیں، تو جنہیں ناپسند فرماتا ہے۔ تو بس جو ہے وہ ہمیں
اس بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہمارا اخلاق بہترین ہو جائے، ہماری عادات و اطوار بہترین ہو جائیں، ہمارے جو ہے اٹھنا بیٹھنا بہتر ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ اس معاملے میں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، صرف اس بات پر ڈپینڈ نہ کریں کہ ہم نے خود سب کچھ کرنا ہے. خدا سے بھی مدد جو ہے وہ ساتھ مانگنی چاہیے، عبادات کے حوالے سے، نیک کام کرنے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ معنویات کے حوالے سے، اچھے اخلاق کے حوالے سے. ہم آتے ہیں ابھی آیات کی طرف. تو ہم نے جو ہے وہ 30 نمبر آیت کی تلاوت کی تھی گزشتہ، اور تھوڑا اس کے متعلق بیان کیا تھا. اب وہ کیونکہ اگلی آیات اسی آیت سے متعلق ہیں، دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں اپنا نائب بنانے والے ہیں، اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. تو وہاں پر فرشتوں نے کہا کہ خدایا تو ایسے شخص کو، ایسے فرد کو بنا رہا ہے خلیفہ اپنا کہ جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. تو خدا نے فرمایا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. کیونکہ اگلی آیات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے. پھر آگے جو ہے دوسری آیات کی طرف چلتے ہیں. یہاں جو مکالمہ ہوا فرشتوں کے درمیان اور خداوند تعالیٰ کے درمیان، ہوا اس طرح کہ خدا نے کہا کہ میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں. یعنی خدا کا جانشین، خدا کا خلیفہ، اس میں خدائی خصوصیات ہونی چاہیے، اس میں ایک خاص قسم کی کوالٹی ہونی چاہیے، خاص قسم کے گرڈز ہونے چاہیے، خاص قسم کی صفات ہونی چاہیے. اور فرشتوں کی نگاہ میں وہ صفات کیا ہیں کہ وہ تسبیح کرے، تقدیس کرے، خدا کی حمد کرے. کیوں؟ فرشتے چاہتے ہیں کہ اللہ تیرا جو جانشین ہے، کیونکہ تو پاک ہے، تو منزہ ہے، تو ہر گناہ سے بالاتر ہے، تو اب جو تیرا جانشین ہو اس میں بھی خصوصیات ہونی چاہیے. خداوند تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ خصوصیات کافی نہیں ہیں کہ وہ تقدیس کرے، تسبیح کرے، خدا کی حمد کرے، بلکہ اس سے بڑھ کر اور خصوصیات بھی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر وہ شخص، وہ شخصیت میری نیابت کا قائل لائق ہو اور میری خلیفہ بن سکتا ہو. بس اس سے پتہ چلا کہ صرف تسبیح کرنا، صرف تمہید کرنا، صرف خدا کی تعریف کرنا، صرف ظاہری عبادت کرنا کافی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اور جو ہے دوسرے معاملات ہیں جو خدا نے انسان میں رکھے ہیں، جو فرشتوں میں نہیں ہیں، وہ ضروری ہیں انسان کے لیے. وہ بعد والی آیات میں آئے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی گرڈز ہیں جن کی بنیاد پر خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، فرشتوں کو نہیں بنایا، جنوں کو نہیں بنایا. اگلی آیت میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر علامہ خدا نے سکھایا آدم کو اسماء کلھا، سارے کے سارے اسماء، ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر پیش کیا ملائکہ کے سامنے خدا نے. فقال انبئونی، خدا نے کہا کہ مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں پر خود مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، خدا نے سکھائے آدم کو اسماء. یہ اسماء کو کیا ہے؟ یہ کون سے نام ہیں جو آدم کو سکھائے، جس کی بنیاد پر آدم کو برتری حاصل ہوئی ملائکہ پر؟ یہ اسماء، اس کے بارے میں 3 نظریے پائے جاتے ہیں کہ کون سے نام تھے. ایک نظریہ یہ پاتا ہے کہ تمام چیزوں کے نام ہیں. دوسرا نظریہ پایا جاتا ہے کہ اہل بیت کے نام ہیں. تیسرا نظریہ پایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو ترقی کی صلاحیت ہے، انسان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی صلاحیت ہے، جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، جو اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت خدا نے آدم کے اندر رکھی. اس کی مثال عرض کروں گا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ دیکھیں
انسان جب سے پیدا ہوئے اب تک اس کے رہائش کا آپ جو ہے مطالعہ کریں، اس کے گھر کا مطالعہ کریں، اس کی گھر کی بلڈنگ کا مطالعہ کریں تو مختلف آپ کو نظر آئے گی۔ پہلے وہ غاروں میں رہتا تھا، پھر غاروں سے آیا گھروں کی طرف، پھر 200 سال حتیٰ جو پہلے اس کے گھر تھے اس گھر میں اور آج کے گھر میں فرق ہے۔ آپ جو ہے وہ مثال کے طور میوزیم میں جاتے ہیں، یہ جو یہاں سوشیالوجی کا میوزیم ہے یہاں ناروے میں، اس میں بتایا گیا کہ پہلے انسان اس طرح رہتا تھا، ناروے کے لوگ اس طرح رہتے تھے، پھر ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس سے بہتر گھر ہوا، آج کا اس کا گھر کیسا ہے۔ اسی طرح لباس ہے، آپ دیکھیں کہ خدا نے انسان کو بغیر لباس کے اس دنیا میں بھیجا، اور جو جنت میں لباس ملا بھی تھا وہ بھی اس سے چھین لیا، اور پھر دنیا میں جب انسان آیا تو اپنے صلاحیت کی بنیاد پر اس نے اپنے لیے لباس کا انتخاب کیا جو اس کو سردی سے محفوظ رکھے، موسم کی تبدیلی سے اسے محفوظ رکھے، جو اس کے رسم و رواج کے مطابق ہو، جو اس کے ماحول کے مطابق ہو، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کوئی برا بلا نہ کہے، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو رسپیکٹ کی جائے، جس کی بنیاد پر انسان خوبصورت لگے۔ اور پھر انسان جو ترقی کرتا رہا لباس میں اس کی تبدیلی آتی رہی۔ اسی طرح سواری ہے اس کی، ایک زمانہ تھا انسان پیدل چلتا تھا، اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ سوار ہو کر جا سکتا، پھر وہ اس نے ایک سواری لی، دوسری سواری لی، پھر حتیٰ زمانہ ایسا آیا کہ انسان کو اٹھانے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں کہ گوروں کو اٹھایا ہوا ہے بنگلہ دیشیوں نے، یہ پاکستانیوں نے، ہندوستانیوں نے اٹھایا ہوا گوروں کو، یعنی انسان کی سواری بن رہا تھا۔ لیکن آج دیکھیں اس کی سواری بینز ہے، اس کی سواری مرسیڈیز ہے، اس کی سواری جو ہے وہ ٹیسلا ہے، مختلف اس کی جو ہے جہاز، اس کی سواری جہاز میں کئی ہیں، جو ایروپلین جو ہے کسی کا اپنا پرائیویٹ ہے، کسی کمرشل میں سوار ہو رہا ہے، اور اس کی سواری کا آپ مطالعہ کریں 1000 سال پہلے سے لے کے آج تک زمین آسمان میں اس کی سواری کا فرق ہے۔ یہ صلاحیت انسان کے اندر جو رکھی گئی ہے، یہ وہ صلاحیت تھی جو آدم کے اندر رکھی گئی تھی، آدم کے اندر رکھی گئی تھی، اور وہ صلاحیت آدم سے منتقل ہوئی آدم کی اولاد کی طرف۔ پس وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ، خدا نے جو نام سکھائے آدم کو وہ یہ اسماء تھے، اور سکھانے سے مراد جو ہے یہاں پر یعنی اس کی ودیت میں رکھ دیے گئے، اس کی فطرت میں رکھ دیے گئے، اس کی ایبلٹی میں رکھ دیے گئے۔ علمہ، کس طرح قرآن میں نا علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا معلم ہو گیا، کوئی اس نے بلیک بورڈ لگایا یا کوئی ایسا مسئلہ، ایسا نہیں، یعنی خداوند تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیے، انسان کی اس کی جو اندر جبلت تھی اس کے اندر یہ چیزیں رکھ دی گئی۔ سکھانے سے مراد جو ہے یہ، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آل بیت اس سے مراد ہے وہ بھی صحیح ہے، ایک نظریہ یہ ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ اب کیوں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ آدم، یہ انسان جو ہے وہ برے کام کرے گا، خون خرابہ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا۔ تو خدا نے کیا کیا، آدم کے اندر کچھ چیزیں رکھ دیں جو جس کی وجہ سے وہ آدم کیا ہوا، فساد سے مبرہ ہو گیا، خون ریزی سے مبرہ ہو گیا، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی ایبلٹی آ گئی کہ یہ نقائص، یہ عیب جو فرشتوں نے بیان کیے تھے وہ عیب خوبی میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن یہ ایک عام انسان میں نہیں ہوئے، یہ کس میں ہوئے؟ انبیاء میں ہوئے، یہ کس میں ہوئے؟ صلحاء میں ہوئے، یہ کس میں ہوئے؟ ائمہ اطہار میں ہوئے۔ قربانی کا جذبہ، نیک کام کرنے کا جذبہ، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ، مظلوم کی حمایت کرنے کا جذبہ، خدا کے راستے میں کٹ جانے کا جذبہ، یہ آدم کے اندر رکھا اور آدم کی اولاد کے اندر منتقل ہوا، اور سب سے بہترین اظہار اس کا کربلا کے میدان میں ہوا، سب سے بہترین اظہار اس کا کوفہ کی مسجد میں ہوا، سب سے بہترین اظہار اس کا جنگ صفین میں ہوا، سب سے بہترین اظہار جنگ جمل میں ہوا۔ تو پس جو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خون خرابہ کرے گا، یہ فساد کرے گا، اس کے مقابلے میں خدا نے آدم کے اندر کچھ چیزیں رکھ دی، کوئی گرڈز رکھ دیے جو خون خرابہ کے مخالف تھے، جو فساد کے مخالف تھے۔ اور وہ کہاں پر یہ ثابت ہوا؟ حضرت آدم کے بعد نوح نے اس کو ثابت کیا، حضرت ابراہیم نے ثابت کیا، حضرت موسیٰ نے اس کو ثابت کیا، حضرت پیغمبر پاک نے اس کو ثابت کیا، بی بی فاطمہ الزہرا نے اس کو ثابت کیا، امام علی نے اس کو ثابت کیا، امام حسین نے اس کو ثابت کیا، اور پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انسان افضل ہے کس سے؟ ملائکہ سے۔
یہ انسان جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، خون خرابہ نہیں کر رہا ہے، یہ تو خدا کے راستے میں قربانی دے رہا ہے، یہ تو ظالم سے ٹکرا رہا ہے، یہ تو مظلوم کی حمایت کر رہا ہے، بلکہ خدا کے راستے میں چلنے کے لیے اس نے اتنی قربانی کر دے دی کہ اپنے بچے تک خدا کے راستے میں قربان کر دی۔ بس اب سوال یہاں پر ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اب فرشتوں کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ جو انسان خون خرابہ کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ لڑائی کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا، کس طرح پتہ چلا؟ جواب یہ ہے کہ انسان سے پہلے اس زمین میں جن تھے جو خون خرابہ کرتے تھے، جو جھگڑا کرتے تھے، جو فساد کرتے تھے۔ تو اس سچویشن کو دیکھ کر کے فرشتوں نے کہا کہ خدایا تو اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، حالانکہ یہ فساد کرے گا۔ اس سچویشن کو دیکھ کر فرشتوں نے ایسا کہا۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جس مٹیریل سے بنا تھا، حضرت آدم کو جس مٹیریل سے بنایا گیا تھا، اس مٹیریل میں یہ خاصیت پائی جاتی تھی کہ وہ خون خرابہ کرے، جھگڑا کرے، جذباتیت اس میں پائی جاتی ہو۔ وہ کیا ہے مٹیریل؟ ہوا ہے، گرمی ہے یعنی آگ ہے، ہوا ہے، آگ ہے، مٹی ہے۔ یہ چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ آدم، پانی، ہوا، مٹی، آگ، کیونکہ آدم کو بنایا گیا، اب اس کو خشک کرنا تھا۔ خشک کرنے کے لیے گرمی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اور جب بنایا گیا تو مٹی اور پانی کی ضرورت تھی۔ جو چار عناصر سے انسان مل کر بنا ہے، ان عناصر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کیا اس میں گرمائش پائی جاتی ہو، اس میں جھگڑا فساد پایا جاتا ہو، اس میں کلیش پایا جاتا ہو، کیونکہ آگ میں کلیش پایا جاتا ہے، پانی میں بھی جو ہے وہ حرکت پائی جاتی ہے، ہوا میں بھی حرکت پائی جاتی ہے۔ لیکن خداوند تعالیٰ نے جو جواب ان کو دیا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ اس میں کوالٹی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اس میں جھگڑا ہو، فساد ہو، لیکن میں نے اس کی مٹیریل کو نہیں دیکھنا۔ میں جو اس میں روح پھونک رہا ہوں، میں اس میں جو روح ڈال رہا ہوں، میں نے اس کو دیکھنا ہے، اور روح جو اس میں جو پائی جا رہی ہے، روح اس میں جو ڈال رہا ہوں، اس میں پاور ہے، اس میں معنویت پائی جاتی ہے، اس میں روحانیت پائی جاتی ہے، اور اس روح کی بنیاد پر میں نے درجات مقرر کرنے ہیں، اس روح کی بنیاد پر میں نے انبیاء بنانے ہیں، اس روح کی بنیاد پر میں نے امام بنانے ہیں، اس روح کی بنیاد پر ان آئمہ نے، ان اماموں نے میرے راستے میں قربانی دینی ہے۔ ورنہ یہ مٹیریل کی تم بات صحیح کہہ رہے ہو کہ مٹیریل میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن میں نے مٹیریل کو نہیں دیکھنا۔ اب یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی مٹیریل کی طرف نگاہ دیکھتا ہے، ظاہری کسی آدمی کے پتلے اور اس کی نگاہ کہ اس کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو وہ گویا وہی کام کر رہا ہے جو ظاہری طور پر فرشتوں نے کیا یا شیطان نے کیا۔ لیکن جو آدمی روحانیت کو دیکھ رہا ہے، کسی کی ایمان کو دیکھ رہا ہے، کسی کی جو ہے وہ الہی روح جو اس کے اندر، اس کو اگر دیکھ رہا ہے تو گویا وہ خدائی فیصلہ کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، کیونکہ ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح رہتے تھے، کیونکہ ان کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے، مٹیریل پر ہوتی ہے۔ حالانکہ خدا کی جو نگاہ ہے وہ مٹیریل پر نہیں ہے، ظاہر پر نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ انسان کی معنویت پر ہے، انسان کی روح پر ہے، اور اسی بنیاد پر خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ یہ میرا عبد ہے۔ ظاہری مٹیریل کی بنیاد پر نہیں کہا، ظاہری شکل و شمائل کی بنیاد پر نہیں کہا، بلکہ نبی کریم کے اندر جو روح مبارک تھی، ان کے اندر جو معنویت پائی جاتی تھی، جو روحانیت پائی جاتی تھی، جو خدا نے انہیں ودیت کی تھی، اس کی بنیاد پر کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، اور پھر روح اتنا پاورفل ہو گیا نبی پاک کا کہ ان کے بدن مطہر کو بھی اس نے روحانیت عطا کر دی، روحانیت اس کو مل گئی، اور پھر وہ عام بدنوں جیسا نہیں رہا، وہ بدن وہ ہو گیا جو ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں فرشتے نہیں پہنچ سکتے۔ دو مقام ہے کہ جہاں پر خداوند تعالیٰ نے اظہار کیا انسان کی برتری کا فرشتوں پر۔ ایک یہ تھا واقعہ حضرت آدم کا، دوسرا معراج کے مقام پر۔ معراج کے مقام پر نبی کریم ہمارے اس مقام پر چلے گئے، اس منزلت پر چلے گئے جہاں پر عام فرشتے تو دور کی بات ہے، فرشتوں کا سردار نہ جا سکا۔ جو سردار